الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں مستقل نذیر بھیجتے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بھیجا تاکہ آپ کے مرتبہ سب سے اونچا ہو اور فضیلت ہو. فضلت علی الانبیاء بست، اس میں یہ ہے وارسلت الی الناس کافۃ وختم بی النبیون. ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. کافروں کی تابعداری نہ کرے خواہشات میں، یعنی جو کافر اصنام کی عبادت کرتے ہیں یا دوسرا کفر کرتے ہیں ان کی تابعداری نہ کرے. وجاہدہم بہ، اور ان کے مقابلے میں جہاد کرے. جہاد قلباً کرے، جہاد لساناً کرے، جہاد مالاً کرے. جہاد سیفاً یہاں نہ کرے اس لیے کہ مکی صورت ہے. معلوم ہوا کہ جہاد قتال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. بہی بالقرآن یا بہی اے باللہ بعون اللہ ورسولہ. جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد. یعنی بڑا جہاد یہ ہے کہ ان کو مسلمان بنایا جائے، ان کے اسلام کے لانے کے لیے بڑا جہاد ہے. اور ان کے سامنے جہاد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ وہ ذات کریمہ ہے. مرج البحرین، مرج ملانے کو بھی کہتے ہیں، مرج بہانے کو بھی کہتے ہیں، چھوڑ دینا. ارسل کے معنی میں اور ملانا خلط کے معنی میں بھی ہے. دونوں معنوں کو ساتھ کر دیں گے تو یہ معنی ساتھ ساتھ بہایا. البحرین، دو بحر کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بہایا. ارسلہما متجاورین، مصنف نے دونوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی اکٹھے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں. اکٹھے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں. ارسلہما، ان کو بہایا. متجاورین، ساتھ ساتھ اکٹھے. ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا ہے بہت زیادہ. فرات فرد سے ہے، فرد کے معنی توڑنا ہے، جو پیاس کو توڑ کر کے رکھے. وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ دوسرا نمکین ہے. اجاج کھارا، کھاری. ایک تو انیس کھارا ہے اور یہ دوسرا کھارا ہے. تو هذا ملح اجاج شدید الملوحۃ. وجعل بینہما برزخا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رکھا ہے برزخا، حد فاصل. مانع حاجزا لا یختلط احدہما بالآخر، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. وحجرا محجورا، اور مانع مضبوط. وحجرا، اور آڑ. محجورا مضبوط. مضبوط اس لیے کہ جب شے اپنے نفس پر جاری ہو جائے تو مفید مبالغہ ہے، جیسے ذل ذلیل، سایہ گہرا. حجرن اے سترن،
ممنوع به اختلاطهما، جس کی وجہ سے دونوں کا ملنا ممنوع ہے، دونوں نہیں ملتے۔ اب الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وجعل بینهما برزخا، دونوں میں حد فاصل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 4 مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی میٹھا پانی اور نمکین املح ملیح پانی، دونوں کھارا پانی اور میٹھا پانی، یا ایک قسم کا پانی اور دوسرے قسم کا پانی، ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کا پانی ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن دور تک آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ جیسے کہتے ہیں باریسال میں، باریسال ایک جگہ ہے، میٹھا پانی اور کھاری پانی کی ندی ساتھ ساتھ دور تک چلتی ہے۔ ارکان میں چاٹگام، ارکان سے چاٹگام تک دونوں دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں۔ گنگا اور جمنا دور دور تک ساتھ ساتھ بہتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک قدرتی طور پر حد فاصل ہوتا ہے جس کو انگلش کی زبان میں سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، اور وہ بیچ میں کہتے ہیں کہ ایسا پردہ ہے کہ اس کی وجہ سے دور تک دونوں نہیں ملتے۔ بعض جگہ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندروں کو بحرین کو ملاتے ہیں اور بہاتے ہیں، اس میں عذب فرات اور ملح اجاج، یعنی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ میٹھا چشمہ پیدا کرتے ہیں۔ جہاز والوں کو، شپ والوں کو وہ جگہ معلوم ہوتی ہے، وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ سمندر کے کھاری اور نمکین پانی میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے چشمے بنائے۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیے۔ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، اور ایک ہی ساتھ ہے، ایک سمندر میں ہے۔ تو سمندر میں جیسے جنگلات ہیں نیچے، عجیب عجیب، موریشس میں دیکھ سکتے ہیں جب کشتی چلتی ہے تو نیچے نظر آتا ہے، اور یہاں بھی ہوگا، ہمیں معلوم نہیں۔ تو اسی طرح سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، باوجود اس کی کہ سمندر ہے۔ عاشورہ کے اوقات مدرسہ بروز جمعہ و سنیچر حسب ذیل ہوں گے۔ خطبہ 3 مدرسہ 3:15 سے 3:30، عصر 5، جب وہاں اعلان ہو جائے گا تو سمجھ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ہے کہ سمندر کے نمکین پانی میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے چشمے بنائے ہیں اور ملتے نہیں ہیں آپس میں، میٹھا میٹھا ہے، کھارا کھارا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جب سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے تو مد و جزر میں یعنی سمندر کی موجیں میٹھے پانی پر آ جاتی ہیں اوپر۔ جب سمندر کے ساتھ میٹھا پانی ہو، یعنی سمندر کے ساتھ دریا ہو، تو اس کے اوپر موجیں آتی ہیں اور پھر موجیں اتر جاتی ہیں۔ موجوں کے اترنے کے بعد جو میٹھا پانی ہے اس کی مٹھاس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ محمول ہے مد و جزر پر۔ مد کے معنی ہے موجوں کا اوپر آنا، اور جزر کے معنی ہے نیچے اترنا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، اللہ تعالیٰ نے زمین میں میٹھا پانی بھی پیدا کیا ہے جو نہریں بہتی ہیں، اور سمندر بھی ہے، وبینہما برزخ، اور دونوں کے درمیان زمین کو حائل کر دیا ہے۔ سمندر اور میٹھے پانی کے اندر کیا حائل ہے؟ زمین کا پردہ۔ جیسے آپ کہیں گے کہ ڈربن میں کیا ہے؟ سمندر ہے،
اور مثلاً کہیں گے پیٹر مائرزبرگ میں کیا ہے؟ میٹھے پانی کی ندی ہے، اور دونوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ جو لمبا فاصلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ والذی مرج البحرین ارسلہما متجاورین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا حائلا وحجرا محجورا، اور مضبوط پردہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سمندروں کے درمیان مضبوط پردہ بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شبہات کو الگ کر دیا ہے حق دین سے۔ جو دین حق پر وہ شبہات کرتے ہیں تو شبہات کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے رد کیا ہے اور الگ کر دیا ہے۔ لا يلتبس شبہاتهم بالحق والذی خلق من الماء بشرا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی سے پیدا کیا بشر، انسان کو، جس کو چھوا جائے، جس کو دیکھا جائے بشر، منی سے انسان کو پیدا کیا۔ وجعلہ نسبا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نسب والا۔ نسب وہ ہے جو باپ کی طرف سے ہو، مذکرین کی طرف سے ہو۔ وصہرا، اور سسرال، سسرال وہ ہے جو عورت کی طرف سے ہو۔ تو بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار سحر ہے، یعنی شوہر کا باپ وغیرہ، اور شوہر کے لیے بیوی کے رشتہ دار ساس اور خسر ہیں۔ نسب کو مقدم کیا کیونکہ مقدم ہے، اور سحر مؤخر ہے، اس لیے السحر یکون بالتزوج، سحر تب ہوتا ہے جب آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر سحر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک بڑا نہ ہو تو اس کا سحر وحر نہیں ہے، یہ تو وہ نسب والا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نسب مذکرین اور سحر مؤنث عورتیں، لیکن اپنا معنی اچھا ہے کہ نسب کے معنی نسب النسب الی الآباء، اور سحر کے معنی عورتوں کی طرف سے جو رشتہ ہے سسرال کا۔ ذا سحر بأن یتزوج ذکرا کان او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، تو ان دونوں کے لیے سحر بن جاتا ہے۔ یعنی عورت کے لیے شوہر کے رشتہ دار یہ ذکرن ہے، اور شوہر کے لیے بیوی کے رشتہ دار انثیٰ، ذکر کے لیے انثیٰ اور انثیٰ کے لیے ذکر سحر ہے۔ طلبا للتناسل، تناسل اور نسل کے بڑھانے کو طلب کرنے کے لیے۔ وکان ربک قدیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ توامین کو پیدا کرے، مذکر مؤنث دونوں کو ملا دے۔ یہ معنی تب ہوگا اگر نسب کے معنی مذکر ہو، سحر کے معنی عورت ہو، تو کان ربک قدیرا یعنی یقدر علی توامین، اور کان ربک قدیرا اللہ تعالیٰ قادر ہے محبت پر، تو نسب کے اندر بھی محبت پیدا کی، اور سحر کے اندر تو محبت ظاہر، سسرال با جمال با کمال با جلال، ان کے ساتھ تو محبت ہی ہوتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ جو ان کے لیے فائدہ نہیں، وَلَا يَضُرُّهُمْ اور جو ان کے لیے مضر نہیں ہے۔ عبادت کرے تو فائدہ نہیں، عبادت نہ کرے تو مضر نہیں۔ یہ ما قبل سے مربوط ہے۔ انعامات کے بعد کفران نعمت کا ذکر، بترکها وهو الاصنام، وكان الكافر على ربه ظهيرا، اور ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرا شیطان کا معاون، شیطان کا مددگار، معینا للشیطان بطاعته اے بطاعت الشیطان۔ دوسرا معنی کان الکافر علی ربه مدبرا، ظہیر الذی یولی ظہرہ، پشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پیٹ پھیر کر کے دوسری طرف چلتا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر مبشرا بالجنت، جنت خوش کی خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور نار سے مخوف، ڈرانے والے نار سے، نذیرا لمن یعین الشیطان، شیطان کے مددگاروں کے لیے نذیر ہے۔ قل
قل ما اسألکم علیہ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما اسألکم علیہ، میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، علیہ تبلیغ رسالت پر، تبلیغ پیغام پر، تاکہ آپ ڈر جائے تاوان سے، من اجر کوئی فیس، میری کوئی فیس نہیں ہے، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ فیس ہے الا اجر من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، استثناء کو متصل بنایا، مصنف نے منقطع بنایا ہے، الا اجر من شاء، مگر اس کا اجر مجھے ملے گا، ان يتخذ الى ربه سبیلا، جو پکڑ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ، جو صراط مستقیم پر چلے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا، یا الا طلب اجر من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، پھر اسألکم کس سے متصل ہو جائے گا، لا اسألکم علیہ من اجر الا سؤال اجر من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، اور اگر استثناء منقطع ہو تو پھر معنی یہ، استثناء متصل ہو تو اس کا خلاصہ یہ ہے من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، من سن سنة سیئة الى آخره، اور استثناء منقطع ہو مصنف نے اسی کو لیا ہے، الا لیکن من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف راستہ پکڑنا چاہتا ہے تو فلیتبعنی، وہ میری تابعداری کرے، واجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ ہے، اس کو اجر ملے گا۔ دوسرا ترجمہ، لیکن من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا بالصدقۃ فلا امنعه، لیکن جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بنائے صدقے کے ساتھ، صدقہ کر لے، مجھے کچھ نہ دے، صدقہ کرے، اور میں صدقہ نہیں لیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے، فلا امنعه طریقا بانفاق مال، مصنف نے دوسرا لیا، راستہ بنا دے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، فلا امنعه من ذلك، وتوکل علی اللہ، اور آپ کو کہاں سے ملے گا کھانا پینا، اللہ پر توکل کرے، توکل علی الحی الذی لا يموت، یا توکل علی الحی، اللہ پر توکل کرے ان کے شر کو دفع کرنے میں، توکل کے معنی اسباب کو اختیار کرنا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا، اختیار الاسباب مع ترک العاقبۃ علی اللہ تعالیٰ یسمى بالتوکل، کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے الاعتماد علی اللہ مع اختیار الاسباب، اس کو بھی توکل کہتے ہیں، اس اللہ پر جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، الحی الواجب وجودہ، واجب الوجود ہے، الذی لا يموت، جس پر موت طاری نہیں ہو سکتی، وسبح بحمدہ، اور آپ اس کی پاکیزگی بیان کریں صفات نقصان سے، یا سبح سبحان اللہ کہے، سبح پاکیزگی بیان کرے، سبح سبحان اللہ کہے، بحمدہ متلبسا بحمدہ، اس طرح ایسے حال میں کہ آپ مشغول رہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، متلبسا مشغولا مشتغلا بحمدہ، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کہے، سبحان اللہ میں تنزیہ، الحمدللہ میں صفات کمالیہ، تو صفات تنزیہ اور صفات کمالیہ دونوں آ جائیں گی، کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک کریں وہ آ گیا سبحان اللہ میں، اور کون سی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں الحمدللہ میں آ گیا، اس لیے یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ایسے حال میں کہ خبردار ہے بذنوب عبادہ، بندوں کی گناہوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی گناہوں کا بھی علم ہے اور لوگوں کی تسبیحات کا بھی علم ہے، عالم ہے، عالماً تعلق به، اور خبیراً کے ساتھ متعلق ہے بذنوب، ذنوب عبادہ یتعلق بخبیر، کفا باللہ یعنی کفا اللہ حال کونہ خبیراً بذنوب عبادہ،
ذنبن گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں، کبھی گناہ کبیرہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض هو مقدر، هو الذی یا توکل علی الحی الذی وہ قریب، الذی بدل خلق السماوات والارض جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فهو لائق بالتوکل اس پر توکل کرو، وما بینہما اور درمیانی چیزوں کو، فی ستۃ ایام 6 دن میں، دن تو اس زمانے میں نہیں تھا، سورج نہیں تھا، لیکن 6 دور میں، 6 دور 6 دنوں میں، یعنی فی مقدار 6 ایام۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل تھی کہ ایک لمحے میں پیدا کرتے، لیکن ہمیں ٹہر ٹہر کر کام کرنے کی تعلیم کے لیے اس طرح کیا۔ اتوار اور پیر کو زمین پیدا فرمائی، اور منگل اور بدھ کو ما فی الارض پیدا فرمایا، اور جمعرات اور جمعہ کو آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کی آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ من ایام الدنیا اے فی قدرہا، یعنی اتنی مقدار میں، انہو لم یکن ثم شمس، دھوپ نہیں تھی، سورج نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو پیدا کرتی، فی لمحۃ تھوڑے وقت میں، والعدول عنہ اور عدول یعنی چھوڑ دینا، عنہ اس خلق فی لمحۃ کو تھوڑی دیر میں پیدا نہیں کیا، یہ تعلیم خلقی التثبت، تاکہ مخلوق کو تعلیم دے دے التثبت، ٹہر ٹہر کام کرنا، جلدی کریں گے کام میں تو کام خراب ہو جائے گا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، علی العرش عرش پر، عرش الجسم المحیط على كل العالم يسمى بالعرش وهو محیط على الکرسی، وفي اللغة سریر الملک، بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں۔ استوا متقدمین کہتے ہیں استوا استواء یلیق بشانہ، متقدمین میں 2 قسم کے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم اس کے معنی کو بھی نہیں جانتے، اس کا مطلب بھی نہیں جانتے، امام مالک سے، سفیان ثوری سے، امام احمد سے وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ اور متقدمین میں بعض کہتے ہیں، اور آج کل سلف یہی کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہم جانتے ہیں، حقیقت معنی مراد ہے، اس کی کیفیت نہیں جانتے، یہ سلفی کہتے ہیں۔ اور خلف متاخرین کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کریں تاکہ لوگ تجسیم اور مجسمہ نہ بنے اور تجسیم سے بچیں، اور کہتے ہیں کہ تعویل کرنا صرف متاخرین کا کام نہیں، متقدمین میں امام احمد سے، متقدمین میں ابن عباس سے، متقدمین میں دوسرے حضرات سے تعویل مروی ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ثم استوى علی العرش، تعویل یہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا اور غلبہ فرمایا، حکومت قائم کی، علی العرش عرش پر، اور عرش کا مطلب یہ ہے کہ تخت پر جیسے بادشاہ بیٹھ کر حکومت شروع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا کام شروع کیا۔ پہلے حکومت کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ حکومت کی چیزیں نہیں تھیں، جب مخلوق نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ما فی الارض نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، مخلوق جنات نہیں تھے، انسان نہیں تھے، تو حکومت کس پر ہوتی؟ تو جب حکومت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو حکومت شروع ہو گئی۔ اور استوا علی العرش حکومت کی شروع ہونے سے کنایہ ہوتا ہے، کہتا ہے فلان کرسی پر بیٹھ گئے، کرسی پر بیٹھنے کا مطلب اس نے حکومت شروع کی اور حکومت شروع ہو گئی۔ استوا صرف استقر کے معنی میں نہیں ہے جیسے سلفی لوگ کہتے ہیں ثم استوى علی العرش استقر علی العرش، بلکہ استوا کے معنی مماثلت بھی ہے۔ یستوی الذین قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، استوا بمعنی برابری، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور استوا بمعنی پکنے کی بھی ہے، پکنا اور مضبوط ہونا، فاستوى علی سوقہ، اور استوا کے معنی سوار ہونا بھی ہے، لتستووا علی ظہورہ،
تاکہ تم سوار ہو جاؤ. اور استوا کے معنی غلبہ بھی ہے. قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم محراق. قد استوى بشر غالب آ گئے بشر عراق پر. اور بھی اشعار ہے جو یہاں بیان نہیں کر سکتے. تو استوا کے معنی غلبہ اور استوا کے معنی حکومت کا چلنا. سلفی کہتے ہیں کہ استوا کے معنی اگر غلبہ ہو تو اس کا مطلب پہلے مغلوب تھے اب غالب آ گئے. ہم کہتے ہیں اگر یہ اشکال کرے تو پھر یہاں اشکال ہوگا. استوا استقر علی العرش، پہلے ہل رہی تھی کہ بعد میں استقر بن گئے. جو جواب آپ کا ہے وہ جواب ہمارا ہے. غالب ہونے کا مطلب غالب ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے غالب نہیں تھے. پہلے غلبی کی چیز نہیں تھی، اب غلبی والی چیز آ گئی، حکومت بن گئی. الرحمن فاسأل به خبیرا، یہ الرحمن بدل ہے اس طرح کی ضمیر سے. یا هو الرحمن، یا خبر ہے الذی کے لیے. الذی خلق السماوات، الذی هو الرحمن. یا امدح الرحمن، بدل ہے استوا کی ضمیر سے. استواء یا استواء یہ سلف کی بات کو لیا. سلف ان کو کہتے ہیں جو 220 تک ہو، 220 تک. بعض کہتے ہیں سلف وہ ہے جو 300 تک ہو، 3 صدیوں تک، اس کے بعد خلف ہے. بعض کہتے ہیں 500 صدیوں تک سلف ہے، بعد میں خلف ہے. واللہ اعلم، بہتر یہی تفسیر ہے کہ 3 صدیوں تک سلف ہو، بعد میں خلف ہو. فاسأل به خبیرا، فاسأل، پس سوال کرو تم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، آپ سوال کر لیں. خبیرن بہ، خبیر سے، بہ بالخلق، جو مخلوق پر خبردار ہے ان سے سوال کر لیں. جو کچھ سوال کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے، سوال کرنا ہے. تو فاسأل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاسأل ایھا الانسان خبیرن بہ، خبیرن بالخلق، جو مخلوق پر خبردار ہے تو ان سے سوال کرو. اور اگر فاسأل انسان ہو، انسان، تو خبیر سے مراد نبی بھی ہے، اس لیے کہ نبی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انسان سوال کرتا ہے. سوال کرنے کا مطلب تحقیق کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے. تو خبیرن پھر وہ سوال پیغمبر سے بھی کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتا دیں. بہرحال آسانی کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاسأل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبیرن بہ، اے خبیرن بالخلق وہو اللہ تعالی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فاسأل سوال کر دے، خبیرن خبیر سے، بہ بالرحمن باستعمال لفظ الرحمن، رحمان کے لفظ کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ سے پوچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ رحمان کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. اور رحمان صرف رحمان الیمامہ نہیں ہے جو لوگ کہتے تھے کہ رحمان یمامہ اور مسیلمہ کذاب کو رحمان کہتے ہیں. تو فاسأل باستعمال لفظ الرحمن خبیرا. تیسرا معنی فاسأل به خبیرا، پس سوال کرے خبیرن اللہ تعالیٰ سے، به رحمان کے ساتھ، لفظ رحمان کے ساتھ. یا رحمان یا رحیم ہمارا کام کر لو. فاسأل سوال کرے خبیرن اللہ تعالیٰ سے، بالرحمان رحمان کے لفظ کے ساتھ. چوتھا معنی فاسأل عنہ خبیرن، سوال کرو عنہ رحمان کے بارے میں، خبیرن خبردار سے، جو عالم ہو. عالم اللہ تعالیٰ ہے، عالم جبریل علیہ السلام ہے، عالم کوئی اور اہل کتاب میں سے ہو، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رحمان کے بارے میں سوال کرے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور رحمان کی صفات بیان کر دے گا. یہ چوتھا معنی ہوا یا تیسرا ہوا؟ بہرحال فاسأل به، اے فاسأل عنہ خبیرا، عنہ کا مطلب ہے ان کے بارے میں.
اگر عربی میں ہم نے کہا سألت عنہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا تو عربی بنائیں گے سألت عنہ، بلکہ سألتک عنہ کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا، مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ یخبرک بصفاتہ، کیا آپ کو ان کی صفات بتا دیں گے۔ فإذا قیل لهم، اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ لا نعرف الرحمن الا رحمان الیمامہ، حالانکہ فاسأل به خبیرا، اللہ تعالیٰ سے رحمان کے بارے میں پوچھو، وہ بتا دیں گے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا یأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں گے اس کو تأمرنا جس کے بارے میں آپ حکم دیتے ہیں، یا یأمرنا عامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ولا نعرفه، لا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ وزادہم نفورا، اور یہ قول زیادہ کرتا ہے ان کی نفرت کو، ان کے بھاگنے کو۔ هذا القول کہ سجدہ کرو، نفورا نفرت اور بھاگنا، عن الایمان ایمان سے بھاگتے ہیں۔ اب حالانکہ ایمان سے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا ہے یا تعظم عظیم ذات ہے وہ اللہ، جعل فی السماء بروجا جس میں بنائے ہیں، فی السماء اوپر آسمان میں، یعنی آسمان کا مطلب اوپر ہے، نظام شمسی میں، نظام شمسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، بروجن بڑے بڑے ستارے، بروجن بڑے بڑے ستاروں کو کہتے ہیں، موٹے موٹے ستارے جو برج کی طرح دور سے واضح نظر آتے ہیں۔ برج کے معنی ہے المحل الرفیع، المحل العالی۔ دوسرا جعل فی السماء بروجا، بروج کے معنی ستاروں کے محل اور ستاروں کا مدار، ستاروں کی جگہ۔ تیسرا ترجمہ جعل فی السماء بروجا، فرشتوں کے رہنے کی جگہ، فرشتوں کے چوکیداری کی جگہ، جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں اور چوکیداری کرتے ہیں۔ فرشتوں کو تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے۔ قال خازن السماء من انت، قال جبریل، قال من معک، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر گویا کہ خازن موجود تھے سامنے۔ تو بروج کے یہ معنی ہے۔ اور چوتھا معنی بروج، بروج کے چوتھے معنی ہے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بروج، بروج کے معنی ہے سورج کے چکر، سالانہ گردش کے راستے، جہاں سورج اور جہاں چاند کوئی کہ گردش کرتے ہیں، اور جہاں سے موسم پیدا ہوتے ہیں کہ سورج فلان برج میں ہے تو فلان مہینہ ہے، جس کو کہتے ہیں 12، 12 ہے، یعنی 12 بروج۔ اب بھی 12 بروج کو مانتے ہیں نئے سائنسدان، لیکن انہوں نے 12 بروج کو اس کا تعلق زمین کے ساتھ کر دیا ہے، اور پہلے آسمان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب بھی آسمان کے ساتھ ہے، لیکن گویا کہ اس کو زمین پر زیادہ سمجھاتے ہیں۔ مثلا حمل، چو حمل، چو ثور، چو جوزا و سرطان و اسد، سنبلا میزان عقرب اوز جدی دلوٹوت۔ فارسی شاعر نے اس کو 2 شعروں میں کر دیا ہے۔ برجہا دیدم کہ از مشرق براوردند سر، میں نے برجوں کو دیکھا کہ مشرق سے سر اٹھایا۔ جملہ در تسبیح در تحلیل حی لا یموت، سب اللہ تعالیٰ جو حی لا یموت ہے اس کی تسبیح میں لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چو حمل، چو ثور، چو جوزا و سرطان و اسد، سنبلا میزان عقرب اوز جدی دلوٹوت۔ یہ شعر یاد ہو جائے تو سب یاد آ جائے گا۔ وہ حمل ہے جو 20 اپریل سے 1 مہینے تک، اور ثور ہے جو 21 مئی سے شروع ہوتا ہے۔ جوزا ہے جو 22 جون سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب 22 جون میں سورج آئے تو ہم کہیں گے جوزا میں آ گیا۔ سرطان جو 23 جولائی میں ہے 23، اور اسد 23 اگست میں 23 اگست، سنبلا 23 ستمبر میں ہے 23 ستمبر، میزان 23 اکتوبر میں ہے
وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور عقرب 22 نومبر سے ہے، 22 نومبر سے، اور قوس 22 دسمبر سے ہے، اور جدی 22 جنوری سے ہے، اور دلوا 22 فروری سے ہے، اور حوت 22 مارچ سے ہے۔ 22 مارچ سے 20 اپریل تک، 20 اپریل سے آپ کو بتایا حمل ہے۔ تو یہ نظام شمسی کے لیے ہے۔ حمل، ثور اور جوزا ربیع ہے، موسم ربیع ہے۔ ایشیا کی بات کر رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں کریں گے، ہم ایشیا میں ساؤتھ والے نہیں۔ سرطان اور اسد اور سنبلہ، یہ وہ ربیع ہے۔ تو ربیع کے بعد یہ گرمی کے مہینے ہیں، سرطان، اسد، سنبلہ۔ اور میزان، عقرب، قوس، یہ پھر خریف ہے، اور جدی، دلوا، حوت یہ سردی ہے، سردی کے مہینے ہیں وہاں، اور یہاں بالعکس کر دو۔ حمل، جب رات کو انہوں نے دیکھا کہ سورج جس جگہ سے گزر رہا تھا، جس جگہ سے، تو وہ وہاں ستارے ان کو دمبے کی شکل میں نظر آئے، تو اس کا نام حمل رکھا۔ ستاروں کا مجموعہ دمبے کی شکل میں تھا جب رات کو دیکھا، جس راستے سے سورج گزر رہا تھا۔ اور جب ستاروں کو ثور کی شکل میں دیکھا، بیل کی شکل میں، تو ثور ہے۔ اور جب جوزا کی شکل میں دیکھا، اخروٹ کی شکل میں، تو جوزا اس کو کہا۔ کیکڑے کی شکل میں ستاروں کو دیکھا، سرطان، اسد ظاہر ہے۔ سنبلہ کی شکل میں دیکھا، لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں سنبلہ ہے، اس کو سنبلہ کہا۔ اور میزان کی شکل میں دیکھا، آپ کتابوں میں دیکھیں تو اس کی شکل آپ کو نظر آ جائے گی، سب شکل بنائی ہے کتابوں میں۔ اور عقرب کی شکل میں ستاروں کو دیکھا رات کے وقت، جو سورج جہاں سے گزر رہا تھا، تو عقرب۔ قوس، کمان کی شکل میں، میں انشاءاللہ لاؤں گا اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ اور جدی، بکری کا بچہ، اور دلون ظاہر ہے، اور حوت مچھلی تو آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہی مناظر الکواکب السبعۃ، اور یہ 7 ستاروں کی جو سبع سیارہ ہے، بلکہ آج کل تو سورج کا حساب کتاب اس سے ہوتا ہے، کہتے ہیں سورج حمل میں ہے، سورج ثور میں ہے۔ سبع سیارہ کیا ہے؟ سبع سیارہ کے لیے یہ منازل ہے، جگہ ہے۔ مریخ، اس کے لیے حمل، عقرب، زہرہ ہے۔ کواکب سبع سیارہ، 2 کوکب تو مشہور ہے، شمس ہے، قمر ہے۔ اور شمس اور قمر کے علاوہ جو ہے مریخ ہے، مشتری ہے، اور زہرہ ہے، اور زحل ہے، اور عطارد ہے۔ مریخ حمل اور عقرب میں چلتا ہے، اور زہرہ ثور اور میزان میں چلتا ہے، اور عطارد یہ جوزا میں ہوتا ہے، اور سنبلہ میں، اور قمر سرطان اور شمس میں اس کا گزرگاہ ہے، جہاں سے گزرتا ہے۔ اور شمس اس کے لیے اسد، اور مشتری اس کے لیے قوس اور حوت، اور زحل اس کے لیے جدی اور دلون ہے، یعنی ان کی گزرگاہ اور گزرنے کی جگہ یہ ہے۔ بہرحال یہ 4 معنی ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں فیہا، آسمان میں، اوپر، سراجن، سراج، چراغ۔ السراج ما یضیء بنفسہ، اس لیے شمس سراج ہے، قمر سراج نہیں ہے، اس لیے کہ القمر لا یضیء بنفسہ بل ضوءہ مستفاد من الغیر۔ جعل الشمس سراجا، دوسری جگہ، وقمرا منیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں چاند روشن، منیرا روشن، یا مرینا روشنی دینے والا۔ ایک قرات میں سرجن بالجمع ہے، اے نیرات، یعنی روشن ہیں، بہت روشنیاں ہیں،
اس لیے کہ آج روشن ہے تو کل دوسری جگہ سے چاند نکلے گا، تو پھر روشن ہے تو تیسری دن تیسری جگہ سے چاند نکلتا ہے. روزانہ چاند کا چکر الگ ہوتا ہے. چاند ایک مہینے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. یہاں سے طلوع ہوگا، چلتا ہے، یہاں آ جائے گا، پھر یہاں آ جائے گا، پھر یہاں سے طلوع ہو جائے گا. پورے مہینے میں سورج اپنا چکر پورا کرتا ہے 1 سال میں، چاند پورا کرتا ہے 1 مہینے میں. سورج اگر یہاں سے نکلا ہے تو 1 سال کے بعد پھر چکر لگا کر یہاں سے نکلے گا. اور چاند آپ دیکھیں گے کہ چاند کا طلوع ہوا تو وہاں سے، تو 1 مہینے چکر لگا کر پھر آپ دیکھیں گے. اگر بادل ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں سے پھر چاند نکلے گا. قمر منیرا وخص القمر منها، اور کواکب سیارہ میں سے قمر کی تخصیص ہوئی ذکر کے ساتھ. لنوع فضیلت، اس میں ایک خاص قسم کی فضیلت ہے کہ چاند کی وجہ سے دن کا، مہینے کا پتہ چلتا ہے، روزے کا پتہ چلتا ہے، رمضان کا پتہ چلتا ہے، شعبان کا پتہ چلتا ہے. لنوع فضیلت، کیونکہ اس میں فضیلت ہے. مواقیت للناس، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے لیل و نہار کو بنایا ہے خلفتاً، ایک دوسرے کا جانشین. رات اور دن، رات جاتی ہے، دن اس کا جانشین بنتا ہے، قائم مقام. دن جاتا ہے، رات اس کی قائم مقام. خلفتاً کی دوسرے معنی، رات اور دن کو اللہ نے ایک دوسرے کے مخالف بنایا ہے. رات کا رنگ اور ہے، دن کا لون اور ہے. خلفتاً مخالفاً کل واحد للآخر، یخلف کل منہما الآخر، ہر ایک دوسرے کا جانشین. مصنف نے ایک معنی لیا، دوسرے کو چھوڑا. لمن اراد، یہ ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں ان یذکر، کی نصیحت لے لیں. فرماتے ہیں کہ ان یذکر، ایک تشدید و تخفیف، یذکر یذکر کما تقدم ما فاتہ فی احدہما، جو ایک میں فوت ہو جائے تو دوسرے میں اس کو پورا کرتا ہے. حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ رات کو میری تہجد فوت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دن کو پڑھ لو، یعنی جب دن کو پڑھیں گے تو وہ رات کا قائم مقام ہو جائے گا. خود حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے وظیفۃ اللیل فوت ہو گیا اور دن میں ادا کیا تو دن والا قائم مقام ہو جائے گا. من خیر فیفعلہ فی الآخر، تو دوسرے میں کر دے. جو نصیحت لینا چاہے تو خلفتاً کا ایک مطلب یہ ہے کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. دوسرا معنی یہ ہے ایک دوسرے کے مخالف. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک کا عمل اگر ایک میں عمل نہیں کیا تو دوسرے میں عمل قائم مقام بن جائے گا. او اراد شکورا، جو نصیحت لینا چاہے، او اراد شکورا، یا ارادہ کرے نعمت کی شکریہ کا. شکرا لنعمت ربہ علیہ فیہما، دن کے اور خصوصیات ہے، رات کی اور خصوصیات ہے. رات میں عابدین خوش رہتے ہیں، نائمین خوش رہتے ہیں، متزوجین خوش رہتے ہیں. اور دن کو طالبین خوش رہتے ہیں، اور عالمین خوش رہتے ہیں، اور کام کرنے والے خوش رہتے ہیں. اچھا، اے رب کریم، آپ نے آسمان کے ستاروں کا ذکر فرمایا، زمین پر جو تبلیغ والے ستارے ہیں اور چاند اور سورج بنے ہوئے ہیں اور روشنی پھیلا رہے ہیں، ان کا ذکر نہیں آیا. فرماتے ہیں سن لو، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین کے ستارے ہیں. وعباد الرحمن، اس میں گشت کے آداب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو زمین پر ستارے چلتے ہیں اور زمین پر چاند چلتا ہے اور نور پھیلاتے ہیں، اور جہاں جہاں نور نہیں پہنچا وہاں نور پہنچاتے ہیں، ان کے آداب. آخر تک یہ جتنے ہیں یہ سب
گشت کے اور تبلیغ کے آداب ہیں. وعباد الرحمن یہ مبتدا ہے، وما بعدہ صفات لہ، اور ما بعد میں اس کی صفات ہے. رحمان کے عباد جو رحمت کی توقع رکھتے ہیں اور بندگی کرتے ہیں. تو ما قبل سے آپ کو ربط بتا دیا کہ روشنیوں کے بعد زمین کی روشنیوں کا ذکر ہے، اور یا یہ ہے کہ رحمان کے بعد عباد الرحمن کا ذکر ہے. ما قبل میں الرحمن فاسأل به خبیرا، عباد الرحمن کا ذکر ہے. ذکر اور شکر کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. اور خبر کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ، لوگوں کو خوبصورت بڑے بڑے اونچے محلات ملیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں بغیر چارپائی کے اور بغیر آرام کے سوئے. تو یجزون الغرفۃ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا جنس عمل کی جنس میں سے جزا ان کو ملے گی. یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. اولئک یجزون غرفۃ، ان کو غرفہ میں بدلہ دیا جائے گا. یہ صفات ہے اولئک یجزون غیر المعترض فیہ، بغیر ان معترضہ جملوں کی، یعنی درمیان میں جملے معترضہ آئے ہیں، جملہ معترضہ کے علاوہ یہ سب صفات ہیں. درمیان میں جملہ معترضہ آئیں گے، ان عذابہ کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. الذین یمشون علی الارض، جب گشت کی لے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونن، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مشین ہونن، سکون کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جاہل لوگ کہ تم کو کوئی کافر نہیں ملا کہ ہمارے پاس آئے، کوئی اور تم کو نہیں ملا کہ اس وقت ہمیں ڈسٹرب کر دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ خاطبهم الجاہلون بما یکرہونہ، ایسا خطاب کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سلامن، سلام کہتے ہیں، یعنی سلامت ودیع، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، دوسرے وقت پھر آئیں گے انشاءاللہ. یا قالوا سلاما، کہتے ہیں سلمونا سلاما، ہمیں اذیت نہ پہنچائے، ہمیں ایئرپورٹ پر تنگ نہ کرے، کوئی بات نہیں واپس چلے جائیں گے لیکن تنگ مت کرے ہمیں. تو سلمونا سلاما من الاذى، یا یسلمون سلاما، سلام کرتے ہیں سلام، کہ بھائی ہم تو آپ کے لیے سلام لے کر آئے ہیں اور آپ گالیاں لے کر آئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اے قولا، ایسا قول کہتے ہیں یسلمون فیہ من الاثم، یہ تو ان کا دن کا کام ہے. اب گشت والے اور تبلیغ والے رات کو کیا کریں گے وہ بعد میں. Thank you.